محترم، مجھے بعض احباب نے حکم دیا کہ میں اللہ تعالی کی ذات و برکات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جہاں تک خداوند عالم کی ذات کا تعلق ہے وہ ہماری فکر سے بہت بلند ہے۔ فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں مالک ہے تو وہی، خالق ہے تو وہی، پالنہار ہے تو وہی، اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بغیر کسی درخواست کے بھیجا ہے، بغیر کسی سفارش کے بھیجا ہے، بلکہ ہم آنے پہ راضی نہیں تھے، اس نے زبردستی بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے آتے تو آتے ہی ہنستے، ہمارا آتے ہی رونا بتلاتا ہے کہ زبردستی آئے۔ جب تک یہاں رکھے گا ہمیں رہنا پڑے گا، جس دن بلائے گا چاہے مر جائیں ہمیں جانا پڑے گا۔ اگر اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے 4 بندے چھوڑ کے آئیں گے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اب اس عظیم اللہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جہاں تک میری فکر ہی نہ پہنچے، ادراک ہی نہ پہنچے، شعور ہی نہ پہنچے۔ دوستان محترم، بس اتنا ہی جانتا ہوں وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اللہ مالک ہے یا نہیں؟ جو بول رہے ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے، جو چپ ہے ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ جہاں لفظ اللہ آیا دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، نوجوان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم تو کچھ اور سننے آئے تھے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا۔ اور اس میں قصور ان نوجوانوں کا نہیں، یہ مجھ جیسے بہت کم پڑھے لکھے مولویوں نے اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے۔ قدم قدم پہ تو کہا اللہ سے ڈرو، تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے اللہ سے ڈرو، بھلا مسجد میں کیوں گئے اللہ سے ڈرو، بھلا مجلس میں کیوں گئے اللہ سے ڈرو، علی کا نعرہ کیوں لگا لیا اللہ سے ڈرو، یا رسول اللہ کیوں کہہ دیا اللہ سے ڈرو۔ اتنا ڈرایا ہے اللہ سے کہ ہمارا نوجوان اتنا ڈر گیا اللہ سے کہ ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، ساری رات VCR پہ بیٹھے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، واپسی پر اگر رستے میں مسجد پڑ گئی تو کہیں گے ادھر نہ جانا، اللہ کا گھر ہے، میں اس سے ڈروں۔ اب کوئی اللہ سے ڈرانے والوں سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرانے والا، تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرا کے اللہ سے مارتے؟ اللہ نعوذ باللہ کلاشنکوف، ایٹم بم 303 ہے، کیا ہے اللہ؟ اللہ کہتا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں ڈراؤنی شے نہیں ہوں، میں تو بڑا رحمان ہوں، میں تو بڑا رحیم، میں تو بڑا کریم، میں تو بڑا پالنہار ہوں۔ تم ڈرتے کیوں؟ تم میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے آگے باتیں کرو، میں تو نماز کی نیت کرواتا ہوں قربتاً اللہ، میں تو تمہیں اپنے قریب بلاتا ہوں، تم میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میرے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں،
میں 5 وقت اذان کے ذریعے تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، میرے گھر آ کر مجھ سے باتیں کرو، اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں گا۔ اتنا مہربان اللہ، اتنا کریم اللہ، اسے دور پہ جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھ بے پرواہ کو تمہاری پرواہ ہے، تمہیں اپنا اتنا خیال نہیں جتنا مجھ بے خیال کو تمہارا خیال ہے۔ تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں خود بیٹی بیٹیاں نہیں رکھتا تمہیں دیتا ہوں۔ توجہ ہے صاحبان؟ اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ۔ اب نوجوان نسل یہ سوچتی ہے کیا ضرورت ہے کسی اللہ کو ماننے کی؟ اب جب یہ موضوع دیا ہی ہے مجھے تو پھر اب اس میں خشک نہ ہونے دیجیے گا خود کو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے پچھلی تقریریں کی ہیں لیکن فلاں دوست مطمئن نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس موضوع پر بات کروں کہ آپ اللہ پہ بولیں۔ ایک بات پہ غور ہے صاحب؟ تو اب نئی نسل یہ سوچتی ہے کہ صاحب بات یہ ہے کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں، ایک خالق کو مانیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی خالق نے یہ کائنات نہ بنائی، میٹر نے ترقی کی، مادے نے ترقی کی، اور جس طریقے سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جب ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ساری کائنات بن گئی۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ساری کائنات مادے نے بنائی، پہلے آپ مجھے مادہ دکھا دیجئے کہ وہ ہے کہاں۔ اب اگر فلسفیانہ انداز میں سننا ہی ہے آپ نے تو پہلے تو مجھے بتا دیجئے کہ میٹر مادہ ہے کہاں، مادے کی تعریف کیا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات ہیں، توجہ کریں گے۔ مادے کی 3 تعریفیں ہیں۔ مادے کی پہلی تعریف فلسفے میں یہ ہے جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں میٹر، اسے کہتے ہیں مادہ۔ اب جو حضرات ہماری تقاریر سے مطمئن نہیں ہو سکتے، اب بھی اگر مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر اللہ انہیں مطمئن کرے گا، اس لیے کہ فلسفے میں مادے کا ایک نام تو ہے نہیں، میٹر کے کئی نام ہیں۔ مادہ، موضوع، قیمت، عنصر، قص تو قص۔ اب اگر میں ایک ایک کی تشریح کروں گا کسی کے پلے نہیں پڑے گا، اس لیے یہ مادہ جو ہے وہ کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو جو شے قبول کرتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے دکھا دیجیے، یہ آپ کو یہ قناعت نظر آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، معاف کرنا، یہ بھی مادہ ہے نا، میٹر ہے نا، ہاں کرتے رہیے گا، ہے نا مادہ؟ کیا آپ مادے کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ رنگ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ کی آنکھ جو ہے یہ اس کے رنگ کو دیکھ رہی، کہیں پیلا ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، مادہ نہیں دیکھ رہی آپ۔ مادہ وہ ہے جس نے اب اس رنگ کو اپنے اوپر لے رکھا ہے، جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرتا ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ یہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ لوگ کہیں گے صاحب یہ بھی میٹر ہے، یہ بھی مادہ ہے، اس لیے کان کے پردوں سے ٹکرا رہا ہے۔ معاف کرنا، یہ آواز بھی مادہ نہیں ہے، مادے کو نہیں سن رہے، جس نے اس آواز کو اٹھا رکھا ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ آپ اسے نہیں سن رہے، آپ چکھتے ہیں نمک، آپ چکھتے ہیں چینی، آپ کہیں گے یہ مادہ ہے، یہ مادہ نہیں، مادے کو چکھ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے یہ مادہ اسے کہتے ہیں جس نے اس مٹھاس کو یا اس نمکینی کو اپنے اوپر طاری کیا، وہ مادہ ہے۔ تو مادہ نہ چکھنے میں آتا ہے،
نہ دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے پھول کی خوشبو سونگی یا کسی بھی کلون کو سونگا, آپ کہیں گے خوشبو ہے, تو معاف کرنا یہ خوشبو مادہ نہیں ہے. جس نے خوشبو کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے اور اٹھایا ہوا ہے اور قبول کیا ہوا ہے اسے مادہ کہتے ہیں. تو مادہ میٹر نہ سونگنے میں آتا ہے, نہ دیکھنے میں آتا ہے, نہ سننے میں آتا ہے, نہ چکھنے میں آتا ہے. آپ کسی شے کی معرفت کرتے ہیں حواس خمسہ سے, یا آنکھ سے دیکھ کر, یا ہاتھ سے چھو کر, یا ناک سے سونگ کر, یا کان سے سن کر. اور مادہ اسے کہتے ہیں جو نہ سونگنے میں آئے, نہ چکھنے میں آئے, نہ دیکھنے میں آئے, نہ ٹٹولنے میں آئے. صاحبان علم, جب آپ مادے کی معرفت نہیں کر سکتے ہیں حواس خمسہ سے, تو اس اللہ کی کیا معرفت کریں گے جو مادے کا خالق ہے؟ بڑی حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے میری. بڑے ہی ڈر کے مارے ہم تو یہ چیزیں بیان ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ مجمع ان چیزوں کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کی اس فکر کو اور بلند کرے. مادے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جو ناپنے میں آئے اور تولنے میں. مثلا یہ میز ہے, اس کا وزن کریں گے آپ تو آپ کہیں گے یہ اتنے کلو وزنی ہے, یا اس کو آپ ناپیں گے کہ اتنے فٹ کے طویل ہے, اتنے انچ یہ چوڑی ہے, اور اس کا عمق جو ہے وہ اتنے انچ ہے. تو جو ناپنے میں آئے, جو تولنے میں آئے, اسے کہتے ہیں مادہ. ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, سائنس اور فلسفے کا یہ قانون ہے, مادہ ہمیشہ مادے کو بناتا ہے, غیر مادے کو نہیں بناتا. اب اگر ہم سب مادے کے بنے ہوئے ہیں, ایٹم ٹکرائے اور ہم بن گئے, تو معاف کیجئے گا, میرے بدن کو آپ ناپ بھی سکتے ہیں, تول بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ میرے اندر علم ہے یا نہیں ہے, شعور ہے یا نہیں ہے, احساس ہے یا نہیں ہے. تول کے بتائیے علم کتنے کلو ہے. شعور کتنے انچ ہے, احساس کتنے وزن میں ہے. آپ کہیں گے صاحب نہ علم تولا جا سکتا ہے, نہ شعور, نہ احساس. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر جو شے نہ ناپنے آئے نہ تولنے میں آئے, وہ مادہ نہیں ہے, وہ غیر مادہ ہے. اگر غیر مادہ ہے تو پھر مادہ مادے کو بناتا ہے, یہ غیر مادے کو نہیں بناتا. تو پھر آپ کے اندر اگر آپ مادے کے بنے ہوئے ہیں تو آپ میں یہ علم کہاں سے آیا, یہ احساس کہاں سے آیا, یہ شعور کہاں سے آیا؟ عقلی طور پر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ مادے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا علم کا اندازہ ہوتا ہے. آپ یہ فرمائیے, آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر کا ایجاد کرنے والا ہل چلانے سے ناواقف تھا؟ سنگر مشین کا موجد سلائی سے ناواقف تھا؟ ٹائپ کی مشین کا ایجاد کرنے والا اے بی سی ڈی سے ناواقف تھا؟ جانتا تھا نا. تو جب وہ جانتا تھا تو کیسے پتا چلا؟ آپ نے اس سے تو مل کر نہیں پوچھا جس نے ٹائپ کو ایجاد کیا, آپ نے اس سے مل کر تو نہیں پوچھا جس نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا. پھر کیسے پتا چلا؟ آپ کہتے ہیں صاحب بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا. تو آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سب کچھ تمہارے اپنے اندر ہے, اپنے اندر دیکھو اور پھر بنانے والے کا پتہ چلاؤ. آپ کے اندر اگر علم ہے, آپ کے اندر اگر شعور ہے, آپ کے اندر اگر احساس ہے, مادے کی جھولی علم, شعور اور احساس سے خالی ہے, تو عقلی طور پر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کو بنانے والا مادہ نہیں ہے. آپ کو بنانے والا وہ ہے کہ اگر آپ میں علم ہے تو اس میں بھی ہے, آپ میں شعور ہے تو اس میں بھی ہے, آپ میں احساس ہے تو اس میں بھی ہے. جو بغیر دیکھے ان چیزوں کا حامل اور خالق ہو, اسی کو مذہب کی زبان میں اللہ کہتے ہیں.
توجہ فرمائیے آپ، مادے کی تیسری تعریف کیا ہے؟ ماشاء اللہ بھائی، گھبرا تو نہیں گیا؟ مادے کی تیسری تعریف یہ ہے کہ جب تک ایک شکل مٹتی نہیں دوسری شکل کو قبول کرتا نہیں۔ مثلا یہ اسپیکر کی خاص شکل ہے، یہ شکل نہ مٹے، کوئی کاریگر اسی کو ریڈیو بنا دے، نہیں سمجھ میں آئی؟ میں چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں، بچے بچیاں گھروں میں ماشاءاللہ آٹا گنتا ہے، وہ ماؤں سے مانگتے ہیں، وہ اس کا کبھی چڑیا بناتے ہیں، کبھی طوطا، کبھی میں۔ چلیے اب اس سے زیادہ اور آسان کیا کروں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر کسی بچے نے، یہ بچی نے چڑیا کی شکل بنائی ہے، وہ شکل اسی طرح رہے، اسی کا گھوڑا بنا دیجیے، گھوڑا اسی طرح رہے، اسی کو شیر بنا دیجیے، کیا پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو مادے کی یہ خصوصیت کیا ہے؟ اب یہ میرے سامنے کیمرہ ہے، یہ میری فلم بنا رہا ہے، وہ فلم بھی برقرار رہے اور اس کے اوپر دوسری فلم بھی بنتی جائے، کیا ممکن ہے؟ اس لیے یہ پہلی مٹے گی تو دوسری بنے گی۔ یہ کتنے ٹیپ ریکارڈر میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس ریل پر میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے اسی سائٹ پر میری بات بھی چلتی رہے اور ذاکر کا قصیدہ بھی آ جائے، ممکن ہے؟ پہلی مٹے گی تو دوسری بنے گی۔ تو مادے کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ بچے تختی نہیں لکھتے آج کل، تو تختیوں کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں بھئی، ایک طرف الف بے، ایک طرف 1 2 3 گنتی لکھی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہ الف بے نہ مٹائیے اور اسی پر گنتی لکھتے جائیے، ممکن ہے؟ نہیں، پہلے ایک کو مٹائیں گے پھر دوسری بنے گی، دوسری مٹے گی پھر تیسری بنے گی۔ تو مادے کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ جب تک پہلی شے مٹتی نہیں دوسری بنتی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب چلا جاؤں گا تو کیا میں آپ کے تصویر خانہ دل سے مٹ جاؤں گا؟ بولے، مٹ جاؤں گا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے میں مادے کا بنا ہوں، پہلے نسیم عباس مٹے تو غلام عباس صاحب بنے، یہ مٹے تو پھر مداح حسین صاحب بنے، وہ مٹے تو گجرات والے بنے، وہ مٹے تو پھر لاہور والے بنے، وہ مٹے پھر کراچی والے بنے۔ یہ کون سی شے ہے؟ پرانا مٹتا نہیں نیا بنتا چلا جا رہا ہے، پرانا مٹتا نہیں نیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو پرانا نہ مٹنے دے اور نئے کو بناتا چلا جائے اسے مادہ نہیں کہتے، وہ غیر مادہ ہوگا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو، خدا خوش رکھے۔ عالمانہ گفتگو علماء سے سنا کریں، میں تو قلندرانہ گفتگو کرتا ہوں، ملنگانہ میری باتیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ فکر میں ہی نہیں آتا، ذہن میں ہی نہیں سماتا، اب اسے سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ تو اس نے اپنی معرفت 2 ناموں سے کرائی، ایک اس کا کہلاتا ہے اسم ذات اور باقی کہلاتے ہیں اسماء صفات۔ اس کا اسم ذات صرف اور صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اسم ذات ہے تو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ کہو نا ایک دفعہ میں کہ اللہ، کتنا پیارا لفظ ہے اللہ۔ زبان ایک دفعہ سیر سے اٹھی، اوپر والے تالو کو چومتی ہوئی، پھر سیر پہ آگے بیٹھ گئی، تو اب کیا بنا؟ اللہ۔ بھئی یہی اللہ خالق ہے نا، یہی مالک ہے نا۔ یہ کیسا اللہ ہے جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے؟ بھئی اللہ کی تعریف ہے، نہ اس سے کوئی نکلتا ہے، اللہ کو سمجھ یہ کیا مانا؟ بھئی نہ اس سے کوئی نکلتا ہے نہ وہ کسی سے نکلتا ہے، پھر یہ کیسا اللہ ہے جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ معاف کیجئے گا، جو ہمارے منہ سے رہا ہے یہ وہ حقیقی اللہ نہیں ہے، یہ ہے لفظ اللہ، ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ، ہے لفظ اللہ۔ بے شک۔ اچھا یوں میں نہیں سمجھا سکوں گا، پہلے یہ بتائیے لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف کیا ہے؟
دل میں پیدا ہونے والا جذبہ جو دماغ کی مرضی سے دل کے حکم تھا دوش ہوا پہ سوار ہو کر فضائے دہن میں گھومتا ہوا لبوں کے پھاٹک کھولتا ہوا بامانہ ہو کر باہر نکلے اسے کہتے ہیں بہت خوب. اسے لفظ کہتے ہیں. اور جتنے بھی مفکرین ہیں بلا استثناء کسی فرقہ و مذہب کے انہوں نے لفظ کی دو قسمیں بنائی ہیں ایک بامانہ ایک محمل. زبان سے دونوں ہی لفظیں نکلتی ہیں بامانہ بھی محمل بھی. جس کے معنی ہو وہ تو ہے بامانہ اور جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو اسے کہتے ہیں محمل. محمل کی تعریف یہ لکھی ہے کہ با معنی کو گرا دو تو محمل بنتا جیسے پانی شانی. پانی کے تو معنی ہے شانی کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ روٹی کی مثال انہوں نے دے دی میں تو ڈر کے مارے نہیں دی ورنہ کہیں گے جو مولوی آتا ہے وہ روٹی کرتا رہتا ہے. تو روٹی چھوٹی روٹی کا تو معنی ہے چھوٹی کی کیا معنی محمل ہے نا. یاد رکھیے گا ہر بامانہ کے پہلو میں ایک محمل ملتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہر بامانہ کے ساتھ ایک محمل ملتا ہے. اور عجیب بات ہے جیسے پانی وانی روٹی چھوٹی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. اور جب میری زبان سے نکلا علی تو محمل بنا ولی. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. یعنی اس کا محمل بھی اگر بنا علی کا تو ولی. محمل کسے کہتے ہیں بامانہ کو گرا دو تو محمل بنتا ہے. جس علی کو گرا دو تو ولی بنتا ہے بڑھا دو تو کیا بنے گا یہ سمجھ. خدا سلامت رکھیے آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے منہ سے نکلا ہے لفظ اللہ یہ وہ حقیقی اللہ نہیں یہ ہے لفظ اللہ. ماشاءاللہ. لفظ بن نہیں سکتا جب تک زبان نہ ہو دماغ نہ ہو دل نہ ہو لب نہ ہو. لفظ کیسے بنے؟ اب اگر اللہ نے اپنا نام خود رکھا ہے اللہ موڑ رہا ہوں روح اگر خود رکھا ہے اللہ تو اس کے لیے دماغ چاہیے دل چاہیے زبان چاہیے. جس کے دل دماغ زبان ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام جو اس میں ذات ہے یہ آیا تو کہاں سے آیا؟ کیا بات. بھئی سوال یہ کہ آیا تو کہاں سے آیا؟ کوئی تو دنیا میں گزرا ہوگا ایسا پہلا جس کی زبان سے نکلا ہو اللہ. تلاش کیجیے تلاش کیجیے. ماشاءاللہ. ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. بھائی ہم سمجھ گئے حضور کا نور سب سے پہلے. ورقہ الٹا تو کتابوں سے پھر آواز آئی اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. اب میں چکرا گیا پہلے نور بنا کے عقل. پھر ورقہ الٹا آواز آئی اول ما خلق اللہ العلم. سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنایا. اب پھر میں چکرا گیا پہلے نور بنا عقل بنی کہ علم بنا. پھر جو ورقہ الٹا آواز آئی اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. پھر جو ورقہ الٹا آواز آئی اول ما خلق اللہ اللوح. سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا. اب میں چکرا گیا کہ پہلے عقل بنی علم بنا قلم بنا نور بنا کہ لوح بنی. تعداد گنی تو کل 5.
माशाअल्लाह भाई समझो है ना? माशाअल्लाह अब मेरी समझ में नहीं आया कि इन पांचों के आगे अव्वल अव्वल लगा है, पहला है कौन? माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह पहला इसमें है कौन? तो याद रखिएगा, ये फलसफे का निचोड़ है। मैंने अपने उस दोस्त से, भाई से अर्ज किया था जिन्होंने मौजूद दिया मुझे, मैंने गुजारिश की थी कि अपना अपना एक तरीका बयान होता है। उलमा का तरीका बयान यह है कि मंतिक और फलसफे की ऐसी ऐसी इस्तिलाहात को पेश करते हैं जो अक्सर समझ में नहीं आती, तो लोग कहते हैं बड़ा आलिम। और मुझे उस्ताद ने ये समझाया है कि मुश्किल तरीन बहस को इतना आसान कर दे कि नसीम बन के हवा का झोंका बना के दिलो दिमाग में माशाअल्लाह जो है मेरे मोहतरम साहब। अब इनमें पांच अव्वल है कौन पांचों? जब मैंने गौर किया तो मुझे ये पता चला कि बाज दफा हकीकत एक ही होती है, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उसके नाम बदल जाते हैं। मसलन मुझे प्यास लगी, मैंने भाई साहब से कहा, भाई अब्बास साहब से मैंने कहा पानी, इन्होंने किसी को भेजा, वो गिलास में पानी ले आया, तो गिलास में क्या है? पानी। मैंने आधा पी लिया, आधा फेंक दिया। जो मैंने फेंका उस पर आफताब की शुआएं पड़ी, वो हवा में तहलील होने लग गया। अब उसके नाम क्या हुए? बुखारा। ऊपर इकट्ठा हो गया, नाम हो गया बादल, ठीक है ना? वहां से पिघल के गिरने लग गया, नाम हो गया बारिश। जम के आया, नाम हो गया ओले। पहाड़ों में उबलने लगा, नाम हो गया चश्मा। आपने खोद के निकाला, कहीं नाम हुआ नलका, कहीं ट्यूबवेल, कहीं कुआं। जो कीजिएगा, अब पहाड़ों में मिल के बहने लगा, गुजरने लगा, नाम हो गया नदी नाला। इकट्ठा होकर चलने लगा, नाम हो गया दरिया। लाहौर के पास से गुजरा, नाम हो गया रावी। गुजरात के पास से गुजरा, नाम हो गया चेनाब। जेलम के पास से गुजरा, नाम हो गया जेलम। सिंध के पास से गुजरा, नाम हो गया सिंध। और बहावलपुर के पास से गुजरा, नाम हो गया सतलुज। हकीकत वही है, कहीं सिंध कहलाया, कहीं चनाब कहलाया, कहीं जेलम कहलाया, कहीं सिंध कहलाया, कहीं सतलुज कहलाया। तादाद गिनी फिर वही 5। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह चलते चलते एक जगह पे पांचों जमा हो गए, नाम हो गया पंजनद, ठीक है ना? वो पांचों जाकर कराची के पास बहुत बड़े हाउस में गिर गए, नाम हो गया समंदर। वहीं से गिलास भर लाए, फिर वही पानी। तो कभी हकीकत एक ही होती है, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उसके नाम बदलते चले जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने जो पहली हकीकत बनाई, हकीकत एक ही थी, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उसके नाम बदलते चले गए। कहीं उसे लौह कहा, कहीं उसे इल्म कहा, कहीं उसे अक्ल कहा, कहीं उसे नूर कहा, कहीं उसे रूह कहा, कहीं उर्वतुल वुस्ता कहा, कहीं सिरात मुस्तकीम कहा, कहीं अनअमता अलैहिम कहा, कहीं किताब मुबीन कहा, कहीं इमाम मुबीन कहा। हकीकत वही एक है। कोहे तूर पर नूर बन गया, कोहे जैतून पर मसीहा बन गया, कश्ती नूह में नेमत बन गया, गारे हिरा में हकीकत बन गया, अर्श मुनीर पे औला बन गया, फर्श गदीर पे मौला बन गया। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जी जरा मिलके बाबा से बोला नाराए हैदरी। हकीकत वही, और उस अव्वल हकीकत को उसने बनाया उस वक्त जब खुद कहता है कुन तो कंजन मखफिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना, मैं तो छुपा हुआ खजाना। तो अहबब्तु अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो खलक़तुल खल्क़ लिकय उरफ, मैंने खास मखलूक को बनाया ताकि मैं पहचाना जाऊं। कायनात में कुछ नहीं था जब उस मखलूक को बना रहा था। अल्लाह था मगर कहता है मेरा नाम नहीं था, मगर गुमनाम था। अव्वल मखलूक को बनाया, और कब बनाया? जब कायनात में इसी तरह सन्नाटा था जैसे आग पे छाया हुआ है।
ظلمت فضائیں امکان کو گھیرے ہوئے تھی، صرف اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، محفل واجب میں ایک شمع وحدت جل رہی تھی، اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا، عدم کی ظلمت چاک کر کے گلزار جہاں سجانا تھا، اپنا تعارف کرانا تھا، اس نے اول مخلوق کو بنانا شروع کیا، ایک تھا وہ بنانے والا، ایک تھا مخلوقات میں وہ اول نور بننے والا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، اتنا بے مثال بنایا اول مخلوق کو، سایہ ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم اللہ جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کا محمد جیسا ہو ماشاء اللہ اتنا بے مثال بنایا، سایہ تک اڑا دیا اس کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں کتنی بحثیں ہوئی اس بات پر کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں، ہم سب کا سایہ، حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ میرے سنی شیعہ دوستو، بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ کبھی پھر آیا اور آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر عائد کی جیسے آج کی ہے، تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس جلیل القدر صحابی نے کیا کیا دلیلیں دی ہیں، مگر یہاں صرف ایک دلیل جو مجھے بڑی پسند ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ توجہ چاہتے، اس جلیل القدر صحابی نے جو دلیل دی ہے، میں نے اس دلیل کو جب دیکھا مجھے کیف آنے لگا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے حضور کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ اگر سورج ادھر نکلا ہے اور حضور ادھر جا رہے ہیں تو سایہ آگے رہے گا، اور اللہ کا حکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے رہنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اور اگر سورج بھی ادھر نکلا حضور بھی ادھر جا رہے ہیں تو سایہ پیچھے رہے گا، پیچھے ہمارے۔ ہم آج حضور کے صدقے میں بہت کچھ ہیں مگر ہیں گناہ گار، بت پوجے ہیں، خدا جانے کیا کیا اسلام سے پہلے ہم نے کیا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے قدم سائے پہ پڑتے، سایہ ہر شے کی شبیہ ہوتا ہے، گناہ گاروں کے قدم پڑنے سے شبیہ رسول کی توہین ہو جاتی ہے، لہذا اللہ نے سایہ اڑا دیا تاکہ نہ سایہ آگے چلے نہ پیچھے رہے۔ میں کہتا ہوں اس تقریر پر میری ساری تقریریں قربان ہو جائیں، کم از کم انہوں نے آل اور اصحاب کا فرق تو سمجھا دیا کہ صحابی وہ ہے کہ جس کے قدم سائے پہ نہیں آ سکتے۔ اب خدا جانے کتنی عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پر کھڑا یہ ہے اول مخلوق، اور جب اول مخلوق کو بنا دیا تو بڑے فخر سے کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے، جس نے یہ شاہکار بنایا۔ معاف کیجئے گا کیسے بنایا، کیوں کر بنایا، کس میٹر سے بنایا مجھے نہیں پتا، میٹر تھا ہی نہیں، کیا بتاؤں کس سے بنایا، مادہ بھی آیا ہی نہیں، کیسے بتاؤں کیسے بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ جیسے ارباب شعور کو یہی کہہ سکتا ہوں، کس میٹر سے بنایا، کیوں کر بنایا مجھے کچھ پتا نہیں، بھائی اتنا ہی جانتا ہوں ایک بے خیال کے خیال کا خیال تھا، ایک بے دماغ کے دماغ کا تصور، ایک بے دل کی دل کی تمنا تھی، خدائی تمنا مجسم ہوئی تو محمد ہو گئی۔ اب اس سے پوچھتا ہے ہم نے تمہیں بنایا، تم ہماری مخلوق، بولو ہم کون ہیں، بولو ہم کون ہیں، کیا بولے، بولے تب جب پہلے لفظ بنا، لفظ تب بنے جب پہلے کوئی لافظ آیا، بولنے والا آیا، بولنے والا تو کوئی آیا ہی نہیں، یہ اول مخلوق ہے، بولو کون ہے ہم،
اول مخلوق نے یہ ادھر ادھر دیکھا، سوائے جلالت الہی کوئی شے نظروں میں نہ آئی۔ بے ساختہ زبان سے نکلا ہوا 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 کہ کیا مانا کہ وہ، اس نے کہا وہ تو ہم ازل سے ہیں، ہمارا نام لو، نام لو ہمارا۔ قل کا کیا مطلب ہے؟ کہو، قل کون ہے ہم؟ زبان سے نکلا، بے ساختگی میں ہوا۔ اس نے اپنے پورے جلال کا دباؤ ڈال کر کہا ہوا نہیں، ہوا ازل سے ہیں ہم، نام لو ہمارا، کون ہے ہم؟ بے ساختہ حیرت کے عالم، زبان اٹھی، اوپر والے تالو سے ٹکرا گئی، زبان سے نکلا اللہ، پھر اطمینان سے زبان سیٹ پہ بیٹھ گئی، اب منہ سے لفظ مکمل ہوا اللہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب جو لفظ تیرے منہ سے نکل گیا، چاہے اس کی کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، تیرے منہ سے نکلا ہے، یہی میں اپنا اس میں ذات رکھا۔ کیا یاد کرے گی دنیا؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب مل کر بنا ہے لفظ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ اللہ کا شاید تنہائی کا عالم ہے، کتنا ہی محبوب صحیح، میں اللہ ہوں، بندہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، کہیں تنہائی میں تکلف محسوس ہوتا، اے اول مخلوق میں تیرے باقی اجزاء بھی اکٹھے کر دوں، کر دوں۔ اب باقی اجزاء بھی اکٹھے ہو گئے، اب ہر جز پکار اٹھا، سرکار ہمارے ساتھ بھی بات کریں، سونےوں برا بھی تک کو میں نے کہا کون ہے ہم؟ پہلے نے کہا قل هو اللہ، دوسرے نے کہا احد، تیسرے نے کہا اللہ الصمد، چوتھے نے کہا لم یلد ولم یولد، پانچویں پردہ عصمت سے بولی ولم یکن لہ کفوا سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جس نے قل هو اللہ کہا اس نے بھی کمال کر دیا، جس نے احد کہا اس نے بھی کمال کر دیا، جس نے اللہ الصمد کہا اس نے بھی معراج تک پہنچا دیا، جس نے لم یلد ولم یولد کہا اس نے انتہا کر دیا۔ اور یہ پردہ عصمت سے کون بول رہا ہے کہ میرا کوئی کفر نہیں ہے؟ ولم یکن لہ کفوا، بڑا جملہ کہا۔ تو اے پردہ عصمت سے بولنے والی، یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرا کوئی کفر نہیں ہے تو تیرا بھی کوئی کفر تیرا بھی کوئی کفر نہیں۔ اول مخلوق نے یا اللہ تو بھی بغیر کفر کے اور وہ بھی بغیر کفر کے، تو لا شریکی خطرے میں پڑ جائے گی، کیوں نہیں؟ کفر دوں گا مگر میری طرح یکتا ہوگا، میری طرح اکیلا ہوگا، اکیلا ہوگا۔ یہ اللہ کہاں سے دے گا؟ کسی اور جگہ سے تھوڑی دوں گا، اپنے گھر سے دے گا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس میرا وقت اب تمام ہوا اور میں نے بیان کو سمیٹ دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کائنات میں کسی نے اللہ سمجھایا ہے تو ان پانچ نے، اور نام اللہ کو بچایا ہے تو انہی پانچ۔ توجہ ہے صاحبان؟ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، پوری کائنات میں وجود خدا کی اگر انمٹ دلیل ہے تو یہی ہستی ہے، یہی ہستی ہے۔ اسی لیے انہیں حجت اللہ کہتے ہیں۔ حجت اللہ کیا مطلب؟ یعنی وجود خدا کی انمٹ دلیل کو حجت کہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ میرے انتہائی فاضل بزرگ پڑھنے والے مولانا خادم حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو ذرا آپ سلوات کی چھاؤں میں پہنچائیں یہاں۔ دیکھنا باواز بلند سلوات پڑھتے ہیں۔ توجہ فرما لیا آپ حضرات؟ بس ختم میرا بیان۔ اب باقی جو اس کے اسماء صفاتی ہیں وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہیں، یا آئندہ انشاءاللہ۔ یہ پہلی قسط چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
پھر جب آؤں گا تو دوسری قسط میں شروع کروں گا بشرطے کہ یاد کروا دیا آپ نے. ماشاءاللہ جی. اسے کہتے ہیں حجت اللہ. خدا کی انمٹ دلیل اسے حجت اللہ کہتے ہیں. کیوں میرے محترم سامعین، آپ کے اصول دین میں قیامت ہے اور قیامت میں عدل بھی ہے اصول دین، ٹھیک ہے، اور اللہ کرے گا قیامت میں یہ دن عدل. اور فرض کیجئے اس کے سامنے آ گئے آل محمد، ہم اپنی اور دوسروں کی بات کو کیا کروں گا؟ آل محمد وہ ہیں جب دنیا میں انہوں نے وہی کیا جو اس نے چاہا. آل محمد کا کمال یہی ہے کہ باوجود اختیار رکھتے ہوئے اس کی چاہت سے ادھر ادھر ہٹے ہی نہیں. وہ چاہتا رہا، یہ کرتے رہے. میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ اچھا، درمیان میں ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ کرو. اب فرض کیجئے میرے جیسا کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، کہتے ہیں نا مولوی صاحبان اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے گفتگو ہوگی، اللہ تخت پہ بیٹھا ہوگا قیامت کے دن. اب میرے جیسا مجرم پکڑا ہوا گیا، میں نے کہا اللہ صحیح سلام. اللہ وعلیکم السلام، کیا نام ہے تیرا؟ نسیم عباس. نام نسیم عباس. کیا کرتے رہے دنیا میں؟ میں نے کہا مجلس میں پڑھتا تھا. کہاں کہاں پڑھی؟ اب اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. کہاں کہاں پڑھی؟ جہاں سے پیسے زیادہ ملتے تھے. جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا میں، جہاں سے پیسے زیادہ ملتے تھے. گھاگری صاحب نے تمہیں دعوت دی تھی، خواجہ حسین صاحب نے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ اب یہ تھوڑی کہہ سکتا تھا کہ وہاں پیسے نہیں تھے. میں نے کہا اللہ کوشش تو بڑی کی، استخارہ نہیں آیا. اچھا ایک بات بتا، صبح کی نماز پڑھی تھی یا اللہ نیند بڑی آئی تھی کہ نیند کو گولی مارتا؟ پھر تجھے نیند آئے تو پتہ چلے کہ سونے میں کیا مزہ ہے. نہ تجھے نیند آتی ہے نہ اون. اب تجھے کیسے میں سمجھاؤں؟ توجہ ہے صاحبہ؟ اب اس کے بعد اچھا ایک بات بتا، دوپہر کی ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی؟ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا. نہ کماتا کہ تیرے بال بچے ہوں تو پتہ چلے، نہ کمانے میں کیا تکلیف. ایسے ایسے اس نے علماء، وکیل، خطیب پیدا کیے ہیں جو اللہ سے پیسے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتا، روزہ رکھا تھا کہ سب سے پہلے، پھر کہ کھول دیا سب سے پہلے؟ تھوڑا سا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کیا بتاؤں بھوک بڑی لگی تھی. کہ صبر کر لیتا کہ تجھے بھوک لگے تو پتہ چلے. اللہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، نماز کی غلطیاں تو آج میں قیامت کے دن پوچھوں گا، روزے کی آج نہیں پوچھتا. اس کی سزا میں نے وہیں تمہیں دے دی تھی، تم نے 3 منٹ پہلے کھول دیا تھا، 3 گھنٹے تمہیں کھڑا کیا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ، جہاد میں گئے تھے کہ سب سے پہلے کہ پھر بھاگ آئے؟ سب سے پہلے. کیا کیوں بھاگ آئے؟ کہ وہاں تو موت تھی، کہ مر جاتا کہ تجھے موت آئے تو پتہ چلے کہ مرنے میں کیا تکلیف ہے. خدا کی قسم اللہ کے سامنے یہ بڑے بڑے ذہین انسان وہ بحث کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا معاف کیجئے گا صاحبان. اسی لیے اللہ نے کہا نہ اللہ وہاں سامنے آئے گا نہ یہاں سامنے آئے گا. وہاں پر بھی وہی سامنے لائے گا اللہ جو یہاں لایا. اور اگر آل محمد آ گئے اللہ کے سامنے تو وہاں یہ نہیں چلے گا کہ نیند بڑی آئی تھی، ان کا ہم نے کر کے دکھایا. وہاں نہیں چلے گا بھوک بہت لگی تھی، ان کا ہم نے روزے کر کے دکھایا، رکھ کے دکھایا. وہاں نہیں چلے گا جہاد میں موت تھی، ان کا ہم نے آگے قدم بڑھا کے دکھایا. توجہ ہے یا نہیں؟ جو انسان کی ان حجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں توڑ کے پھینک دے اسے کہتے ہیں حجت اللہ.
اسے کہتے ہیں حجت۔ توجہ ہے صاحبہ؟ بس ختم ہو گیا میرا بیان۔ اب انہوں نے حکم دیا ہے، 2 لفظیں عرض کرتا ہوں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے گا، اب اچانک آواز آئے گی، یا لمحشر، قیامت والو، غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، اطرحوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو۔ ہماری تو مجال نہیں ہوگی، ہم کیوں آنکھیں بند کریں، کیوں سر کو جھکائیں؟ انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل جواب دے کر کہیں گے آپ کو علم ہونا چاہیے، آج عدالت کا دن ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے، سب سے بڑے مظلوم کی ماں، اور ایک آواز آئے گی، پروردگارا آج تیری عدالت کا دن، آج تو نے فیصلے کرنے، اور ایک فریادی میں بھی آئی ہوں تیری عدالت، ایک فریاد کو لے کر حکم ملے گا، ہاں میرے حبیب کی بیٹی تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کیا مقدمات تو بہت سے ہیں، ایک ہی کا فیصلہ کر، صرف ایک ہی کا فیصلہ کر، میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک دن میں 72 جنازے ہوئے۔ مجھے کسی نے تسلی نہ دی، فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بھی کیا گزر گئی؟ حکم ہوگا، ہاں ہم ضرور فیصلہ کریں، لیکن تیرا واسطہ ایسوں سے رہتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتا ہے۔ میں مثل مکمل کرنا چاہتا ہوں، تیرے دشمن کا منہ بھی بند کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ ہے، عینی شاہد ہے جو یہاں کر گواہی دے؟ یا اللہ گواہ موجود ہے، تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے۔ کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی، وہ آنکھوں سے دیکھتی رہی، 72 قتل ہوتے رہے۔ حکم ہوگا، حور ہو جاؤ، فرشتوں جاؤ، شام سے چشمدید گواہ کو نوری محفل پر بٹھا کر لاؤ۔ بس ختم ہو گیا میرا بیان، 2 جملے کہے تھے میں نے کہہ دیے۔ اب آئے گی قیامت میں قیامت، جب دنیا یہ دیکھے گی حوریں خالی آ گئی، فرشتے خالی آ گئے، اللہ نے کہا کیوں گواہ نہیں آیا؟ یا اللہ گواہ نے آنے کی ایک شرط لگا دی، وہ کیا ہے کہ گواہ نے کہا ہے اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی ہوں، آج میں اللہ کے حقیقی دربار میں آ رہی ہوں، میرے اللہ سے کہہ دو آج میں نوری محفل پہ نہیں آؤں گی، آج میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں، آج میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے دربار میں گئی، اور اگر قیامت کے میدان میں آ گئی نا، یوں علی کی بیٹی، آگے آگے مہاری زین العابدین، بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی، بال کھلے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، خدا کی قسم اب قیامت میں قیامت آ جائے گی، سیدہ مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گی، رسول شفاعت ایک طرف رکھ دیں گے، عباس غازی دوڑ کے قدموں پہ سر رکھ کر کہیں گے کہ آج تو شہزادی میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور یہ میں نے ایک فقرہ مولانا محمد یار شاہ صاحب سے سنا تھا، یہ مولانا کی چونکہ اساتذہ میں شمار ہوتا ہے اس مرحوم عالم کا، اس لیے میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا دیکھو ایک شرط پہ کہتا ہوں، بشرطے کہ بدعملی نہ کرنا، اور انہی جملوں کے ساتھ میں سنائی دیتا ہوں ان کا فقرہ، فرماتے ہیں کہ روایات میں موجود ہے، ایک دم بی بی کہہ گی عباس بھائی گواہیاں تو میں دیتی رہوں گی، پہلے اتنا کرو کہ جتنے میرے بھائی کو رونے والے ہیں ان کو میرے محل کے سامنے بلاؤ، ان کو میرے محل کے سامنے بلاؤ، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا، دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا، ہم رونا چاہتے تھے ہمیں کسی نے رونے نہ دیا، ہم ماتم چاہتے تھے ہمارے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے، یہ دونوں کام یہ کرتے رہے۔ پروردگارہ میں گواہی تو دے رہی ہوں مگر گواہی کے سلے میں صرف ایک شے چاہتی ہوں کہ جتنے میرے بھائی کو رونے والے ہیں ان کی بخشش، ان کی بخشش، گواہی میں دے دوں گی مگر جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک ہر رونے والا چلا نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو سمجھایا، جنہوں نے اللہ کو منوایا، انہی نے اللہ کی مخلوق کی ضمانت اٹھائی، ان کی بخشش کی۔ خدا کرے ہم سب کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے، دنیا میں بھی آخر ماشاءاللہ جی، قبول کرے، اور میرے بھائی اظہر صاحب کو اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خدا بندہ امام زمانہ کی زیر نگرانی ان کو سلامت رکھ،
قائم رکھ تاکہ صحت اور بالکل عافیت کے ساتھ یہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں. آمین. ماشاءاللہ ہونا پڑے.